خداوند یسوع مسیح کے پرفضل جلالی نام میں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر تنویر بٹی ہے اور میرا تعلق شہر کراچی سے ہے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں گریس نیٹ ورک کے لیے کہ خدا نے اس ٹیلی ویژن کو بڑی برکت دی ہے اور یہ پوری دنیا میں خدا کے کلام کو پھیلا رہا ہے۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جتنے لوگ بھی اس وقت گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، آج میں خدا کے ایک زندہ پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرنے والا ہوں، بیان کرنے والا ہوں۔ اور آج ہم کھجوروں کے پام سنڈے کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے ایک چھوٹا سا میسج ہم سنیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم بڑے دھیان کے ساتھ اس کلام کو سنیں گے تو ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے۔ تو جب خدا نے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے تو آئیں چند لمحوں کے لیے ہم خدا کے کلام کو بڑے دھیان سے سنیں۔ میرے ساتھ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 21واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے آج ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگا کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بدی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں بچھائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا مبارک، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے اور پام سنڈے کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا یروشلم میں عید قیامت المسیح سے پہلے، ایسٹر سے پہلے، ایسٹر سنڈے سے پہلے اور مصلوب ہونے سے پہلے یسوع مسیح کا یروشلم میں یہ شاہانہ داخلہ ہے۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ کھجوروں کا تہوار جو ہے اوریجنل جو ہے، جب ہم اسے دیکھتے ہیں اوریجنل کھجوروں کا تہوار جو ہے وہ شہر یروشلم میں سیلیبریٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ایک خاص موقع تھا، اور ہسٹری کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے
کہ یہ یہودیوں کا ایک بڑا اسٹریٹجک ٹائم تھا، ایسا موقع جس میں پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہاں پر یروشلم میں جمع ہوتے اور دوسرے ملکوں سے بھی لوگ وہاں پر آتے، اور یروشلم شہر جو ہے کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اس موقع پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک رائٹر نے اپنی کتاب میں اسے اس طرح قلم بند کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً پام سنڈے کے موقع پر 20 لاکھ لوگ اس وقت یروشلم کے اندر موجود تھے، اور 20 لاکھ کی گیدرنگ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان لوگوں پر ظاہر کیا، اور پھر جب یسوع مسیح وہاں پر، یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پام سنڈے کے موقع پر ہم 7 بڑے اہم جو بائبل مقدس کے حیرت انگیز بائبلی رموز ہیں ان پر غور کریں گے۔ پہلا ہے لفظ ہے ہوشنا، ہوشنا کا مطلب ہے نجات کی پکار، اور ہوشا جو عبرانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے ابھی نجات دے۔ اور پھر دوسرا جو ہے یسوع مسیح کا گدھے کا انتخاب کرنا یا اس پر بیٹھنا، اس کی سواری کرنا، یہ عاجزی کا نشان ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے کھجور کی شاخوں کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ فتح اور آزادی کی علامت ہے۔ یہ سمجھی جاتی تھی کہ جب بھی بنی اسرائیل کے فوجی جنگ کر کے آتے تو وہ جب فتح حاصل کر کے آتے تو اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لے کر آتے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ جنگ جیت کر آئے ہیں۔ اور چوتھی بات جو ہے ہیکل اور نجات، یعنی کہ لوگ ہیکل کے اندر کاروبار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں، ایک دن پہلے یسوع مسیح جب باہر نکلا تو یسوع کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور وہ انجیر کے درخت کے پاس گیا کہ تاکہ کچھ کھائے، لیکن اسے کچھ نہ ملا، اور یسوع نے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی کوئی پھل نہیں لگے گا۔ پھر یسوع مسیح اپنے گھر آئے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ہیکل میں جانے والے ہیں، پھر انہوں نے جب وہ گئے تو انہوں نے کوڑا تو اپنے گھر میں تیار کیا ہی ہوگا رسیوں کے ساتھ، تاکہ ان تمام لوگوں کو نکال سکے ہیکل کے اندر جو تجارت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے عبادت منافع کے لیے نہیں ہے، نو پروفٹ۔ ہماری جو عبادت ہے اس میں پروفٹ نہیں ہے، وہ صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے تمہارے قسم لے کے میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ انہوں نے ہیکل کو کاروبار کی جگہ بنا دیا تھا، اس لیے یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے سارا کاروبار جو ہے وہ چرچ کے اندر لے آئے ہیں۔ ہر کام، ہر منافع تھرو چرچ، تھرو منسٹری اور تھرو ان کی ویلفیئر جو ہے وہ چرچ کے اندر ہے۔ اس بات پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کو اس وقت کیا ضرورت پیش آئی، اور آج کا جو چرچ ہے، آج کی جو لیڈرشپ ہے، اس کا معیار کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، آج کی لیڈرشپ کا فوکس کیا ہے، اس کا گول کیا ہے۔ وہ یہ لیڈرشپ جو ہے، موجودہ لیڈرشپ جو ہے، اس کا فوکس یہ ہے کہ کاروبار کو چرچ میں انوالو کرو، کاروبار کو چرچ میں لاؤ، لیکن چاہے کسی طرح سے بھی ہو، انسائیڈ ہو، آؤٹ سائیڈ ہو، ویزیبل ہو، انویزیبل ہو، لیکن وہ پروفٹ کما رہے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے ہیکل کے اندر سے تجارت کو ختم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت جو ہے وہ منافع کے لیے نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈ
اس بات کو کریں اور سمجھیں، نوٹ کریں اس بات کو اپنی زندگی کے اندر۔ اور پھر پانچواں جو ہمارے جو نقطہ ہے، نبوت اور اس کا تسلسل، یعنی کہ خداوند کے منصوبے لا تبدیل ہیں۔ خدا اپنے منصوبوں کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا۔ اور پھر فصح اور رجات کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ مسیح یسوع کی قربانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر عاجزی ہمیں اس میں نظر آتی ہے، امید اور خدا کی بادشاہی سب کے لیے ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ چاروں اناجیل کے اندر درج ہے۔ بہت جگہ پر کھجور کا ذکر آیا ہے، جیسے ہم پہلی سلاطین کی کتاب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے 6 باب کے اندر بھی کھجوروں کا ذکر ہے۔ کھجور وہ جو نیکی کا سمبل ہے، بھلائی کا سمبل ہے، فتح کا سمبل ہے، خوش قسمتی کا سمبل ہے، اور گڈ بلیسنگ، گڈ لک کا بھی کھجور کو سمبل کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جب لوگ کھجوروں کو لہراتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح کا نشان ہے۔ مکاشفہ 7واں باب کی 9ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، فتح مند لوگ کھجور کی ڈالیاں لہراتے ہیں کہ ہم جنگ جیت کر آئے ہیں۔ ہالیلویا! یعنی کہ جو فاتح ہیں وہی اپنے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لے کر لہراتے ہوئے آئیں گے، جیسا ہم نے پڑھا ہے مکاشفہ میں کہ ایک بڑی بھیڑ ہے خدا کے تخت کے آگے، اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، یعنی کہ جو خدا کے تخت کے آگے کھڑے ہیں وہ فاتح لوگ ہیں، وہ جنگ جیت کر اس کی بادشاہی میں شامل ہوئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ فتح کی علامت بھی ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے کپڑے جو ہیں یسوع مسیح کے آگے بچھائے، اور ہم دیکھتے ہیں دوسری سلاطین کی دوسری کتاب کے 9ویں باب کی 13ویں آیت میں کہ جب یہو کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تو لوگوں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راستے میں بچھائیں اور اپنے کپڑے وہاں پہ بچھائے۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ جو بادشاہ ہے اس کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے، اور ہمیں یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم صرف یسوع مسیح کو اپنا شفا دینے والا ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اسے اپنا بادشاہ مانیں، اسے اپنا بادشاہ قبول کریں۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ اگر کوئی تم سے کہے تو یہ کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ آج خداوند کو آپ کی ضرورت ہے، آج ہمیں اسے اپنا حقیقی بادشاہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور بھی لکھا ہے اس لیے کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، یعنی کہ وہ ساری پیشن گوئیاں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہی گئی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو۔ زکریا میں ہم دیکھتے ہیں 9ویں باب کی 9ویں آیت میں وہاں لکھا، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ اور وہاں لکھا زکریا 9واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر وہ سوار ہے۔ یہ زکریا نبی کئی سو سال پہلے جو ہے یسوع مسیح کے لیے یہ پیشن گوئی کر رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسایہ کے صحیفہ میں اس کے 62ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، دیکھ خداوند نے انتہائے زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہو، سیون سے کہہ دو کہ تیرا نجات دینے والا آتا ہے،
آمین۔ یہ پہلے کی پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کے بارے میں کہی گئی تھی، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ ہے اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سفنیہ کی کتاب اس کے 3 باب کی 14ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اے بنت سیون نغمہ سرائی کر، یعنی اے سیون کی بیٹی، اے کلیسیا، یہ تیرے لیے وقت ہے، کیونکہ بادشاہ اب جو ہے وہ اس دور سے آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اس بھیڑ پر غور کریں، یہ جو بھیڑ کہہ رہی ہے، پہلے اوپر لکھا گیا ہے سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ گدھے کی سواری کا انتخاب کیوں یسوع نے کیا؟ گدھا اس لیے تاکہ یسوع یہ جانتے تھے کہ جب لوگ چلیں تو ان کا چلنا یسوع کے ساتھ ساتھ ہو۔ والمقدس میں لکھا ہے نہ ہو کوڑیاں کھچراں منگتوں، گھوڑوں کو کھچروں کو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور یہ جو گدھا ہے یہ بالکل جو ہے یہ حلیم مزاج ہے، عاجزی کا نشان ہے۔ یعنی یسوع مسیح اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں لوگوں کی طرح کہ میں آپ کی طرح ہوں، اس لیے یسوع مسیح نے اس کا انتخاب کیا تاکہ لوگ جو ہے اس کے ساتھ چل سکیں، اور جب تاکہ یسوع مسیح اپنے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اب یسوع مسیح اس طرح نہیں آنے والا جیسے یسوع مسیح اس وقت یہی بڑی بھیڑ جو ہے یہ شور کر رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی، پہلے شور کر رہی ہے، لیکن پھر کچھ دنوں بعد یہی بھیڑ جو ہے یہ شور کر رہی ہے کہ اسے مصلوب کرو۔ اب یہاں بھیڑ کہہ رہی ہے ہوشنا وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، وہ جو ہوشنا ہمیں نجات دے، ہمیں ابھی بچا۔ اب یسوع اس وقت تو بھیڑ کہہ رہی ہے، لیکن یہی بھیڑ جو ہے لوگوں کا رویہ دیکھیں، لوگوں کے مزاج کو دیکھیں کہ کچھ ہی دنوں بعد یہی بھیڑ چلا رہی ہے کہ اسے مصلوب کرو، مصلوب کرو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا رویہ کیسا ہے؟ آج ہمارا معیار کیسا ہے؟ آج یسوع مسیح اس طرح سے نہیں ہمیں لینے کے لیے آئے گا، آج وہ ہمیں اس طرح لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ کیا میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میری تیاری کمپلیٹ ہے؟ اب وہ آسمانوں سے آئے گا اور بڑے لشکر کے ساتھ آئے گا، اور وہ اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یسوع مسیح پام سنڈے ہمیں یاد دلاتا ہے، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح کا یہ آخری مشن ہے تھا زمین پر، اور یسوع مسیح نے اپنے آخری ٹرپ کو ایک شاہانہ انداز سے جو ہے وہ پورا کیا، اور پھر اب جو یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا، ہزاروں کروبیوں فرشتوں کے ساتھ، وہ جو بادشاہ ہے وہ عبدالآباد بادشاہ ہے۔ جب وہ پیدا ہوا وہ اس وقت بھی بادشاہ تھا، جب وہ داخل ہوا یروشلم میں اس وقت بھی بھیڑ کہہ رہی ہے کہ وہ جو بادشاہ ہمیں بچا، ہمیں بچا۔ جب وہ مصلوب ہوا وہ اس وقت بھی بادشاہ تھا، اور پھر جب وہ واپس آئے گا تو اس وقت بھی وہ بادشاہ کی صورت میں آئے گا اور اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ پام سنڈے کے دن یسوع کے آنسو بہہ نکلے۔ جب یسوع نے ایک بڑی بھیڑ کو دیکھا تو یسوع کے آنسو بہہ نکلے۔ آج بھی جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح جب ان حالات کو، جب ان زندگیوں کو، جب وہ اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے جو گناہ میں ہیں، جو بدی میں ہیں، جو اس سے دور ہیں، جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، کیا یسوع کے آنسو نہیں بہہ رہے ہوں گے؟ یسوع آج بھی انہیں بلاتا ہے، یسوع آج بھی انہیں بلاتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ آج بھی ہم اسے کہیں کہ تو ہی میرا حقیقی بادشاہ ہے۔ ہمیں اسے بادشاہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کہا کہ اگر یہ نہیں بولیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آئیں اس
بادشاہ کو، اس کو، اس یسوع مسیح کو جو میرا بچانے والا، جس نے آپ کی مکمل کی مدد کی ہے، اپنا حقیقی بادشاہ قبول کریں اور اس کے پاس آئیں۔ وہ ہمیں بلاتا ہے، وہ ہمیں بلاتا ہے اپنے پاس، ہمیں ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں بلاتا ہے، کہتا ہے اے میرے بیٹے میرے پاس آؤ، میرے پاس ابدی اطمینان ہے، میرے پاس سکون ہے، اطمینان ہے۔ آئیں اس پام سنڈے کے موقع پر ہم اپنے آپ کو اسے دیں، اسے اپنا حقیقی بادشاہ قبول کریں، تاکہ ہم اس کی جب بادشاہی میں شامل ہوں، جب ہم آسمان پر جائیں تو ہم برا کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر ہوشنا قدوس قدوس کے نعرے لگانے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین، ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں پیغام کے لیے، اور میرا ایمان ہے خداوند نے آپ کو برکت دی ہے۔ آئیں ہم باپ کے لیے دعا کرنے والا ہوں، اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ یہوہ پاک خدا، یسوع مسیح کے پاک نام میں تیرے پاس آتے ہیں اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، تیرے لوگوں کے لیے، خداوند گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، اور جتنی زندگیاں خداوند اس کلام کو جنہوں نے سنا ہے، دیکھا ہے، ان کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اور خداوند وہ زندگیاں جو ابھی تک تجھ سے دور ہے، جنہوں نے تجھے قبول نہیں کیا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند تیرا اطمینان ان کی زندگیوں میں آئے اور تجھے وہ اپنا حقیقی بادشاہ مان لے۔ تیرا شکر ہو گریس نیٹ ورک کو، پاسٹر دانش پیٹر کو اور ان کی ساری ٹیم کو بڑی برکت دینا۔ اپنے ملک، اپنے شہر کی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں۔ اے خداوند ساری زندگیوں کے لیے جو دیکھ رہی ہیں، جو سن رہی ہیں، میں تیری حضوری سے برکت کی دعا کرتا ہوں، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن۔ اسٹے ود اس، گاڈ بلیس یو۔